नहमदुहु व नस्सली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك علما نافعا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب پہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول آپ سب پہ بنائے رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام لے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارا سورۃ بقرہ جو ہے، ہماری سورۃ بقرہ اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ تقریباً ایک ربع کے قریب ہماری سورۃ بقرہ رہ گئی ہے، اور اس پہ ہم نے بہت کچھ الحمدللہ سیکھا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی صفات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، نبیوں کے، انبیاء کے بہت سارے واقعات، اور سب سے بڑھ کے ہم نے یہ سیکھا کہ انسان جو ہے اپنے رب کے سامنے جتنا جھکتا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ کی شریعت کے اندر رہتا ہے، وہ اتنا ہی محفوظ رہتا ہے۔ ہم نے پچھلی آیات جو تھی 257، اس میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جسے پسند کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اس کو کیا کرتا ہے؟ ظلمت کے یعنی کہ برائی سے نکال کے اچھائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو دوست مانتے ہیں دل سے، یعنی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فطرتاً بہت اچھے ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں نا ہم ان کا دل بہت اچھا ہے، اور وہ برے کاموں میں پڑ جاتے ہیں، بری علتوں میں پڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور موقع دیتا ہے۔ جو فطرت میں اچھے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ضرور موقع دیتا ہے ہدایت کا۔ اگر وہ انسان اس سگنل کو، اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے یعنی کہ کال کو ایکسپٹ کر لیتا ہے، تو وہ انسان اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے ظلمت کے اندھیرے سے یعنی کہ برائی سے نکال کے اچھائی کی طرف لے جاتا ہے۔ جیسے جیسے انسان اپنی ذات کو سوچتا ہے، اپنی برائی کو سوچتا ہے، وہ برائی سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان جب تک اپنا محاسبہ نہیں کرتا، تب تک وہ برائی کو نہیں چھوڑ سکتا، اور اللہ تعالیٰ بھی اسے اس سے نکالتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا، ہمیں دل دیا، اسی وجہ سے کہ ہم سوچیں سمجھیں۔ ہم یہ نہ کہ ہمارے دل میں یہ بات آیا، ہمارے دل میں یہ خواہش ہے، ہم اپنی دل کی سنیں، ہم اپنی دماغ کا بھی استعمال کریں، ہم سوچیں کہ یہ جو کام میں کرنے لگی ہوں، یہ میرے لیے کس حد تک ٹھیک ہے، یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث تو نہیں بنتا۔ اگر تو وہ ناراضگی کا باعث نہیں ہے تو آپ بے شک کریں۔ جیسے لڑکیاں ہیں، بہت ساری بہت اچھی لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ عبایا بھی پہنتی ہیں، ایک حد میں رہ کے فیشن بھی کرتی ہیں، فرض کریں اچھی ڈریسنگ کرتی ہیں، اپنے بالوں کو اسٹریٹ بھی کرتی ہیں، عبایا پہن لیتی ہیں، حجاب کرتی ہیں، اپنے شوق پورے کرتی ہیں۔ یعنی فرض کریں ہر انسان کی اپنی اپنی چوائس ہے، وہ جیسے بھی رہنا چاہے، لیکن اپنی اپنی باؤنڈری کے اندر رہ کے وہ کچھ بھی کرتا ہے، یعنی کہ وہ نہ تو ریاکاری کے زمر میں آتا ہے، اور نہ ہی وہ کسی کو دکھانے کے لیے، یعنی کہ اپنے آپ کو شو پیس نہیں بنا رہی کوئی بھی بچی، اور وہ اپنے آپ کو بناؤ سنگار کرتی ہے اپنے آپ کو اپنی ذات کے لیے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ جمال ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اچھا پہننا، خود کو صاف ستھرا رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی نشانی ہے۔ انسان اگر گندا مندا سے رہتا ہے، میلا کچیلا رہتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، تو ہرگز ایسا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جس کے بال جو ہیں وہ لیٹیں بنی ہوئی ہیں، اور اس سے بدبو آ رہی، اس کے کپڑے میلے کچیلے گندے ہیں،
اور لوگ ان کو بہت سارا پوچھتے ہیں ایک طرح کا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے۔ تو اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ میلے کچیلے نہیں ہوتے۔ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے، جن کے اعمال دیکھ کے، جن کی اخلاق دیکھ کے آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے، وہ بات کرے تو آپ کو سکون محسوس ہو، ان سے بات کر کے آپ کو اللہ تعالیٰ کا جو صفات ہے وہ شو ہو کہ واقعی میں یہ بندہ، اگر یہ بندی مجھ سے بات کر رہی ہے تو یہ واقعی ہی اللہ والی ہے، اس کے ساتھ رہ کے مجھے ذہنی سکون ملتا ہے۔ تو ایسے میں اگر ہم ایسے اپنی ذات کو ایسے بناتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو پسند آنا ہے، اپنے آپ کو اچھے طریقے سے رکھتے ہیں، فرض کریں 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں اچھے طریقے سے، اپنے آپ کا لباس کا خیال، اپنے لباس کا خیال رکھتے ہیں، اپنے آپ کو سنوار کے رکھتے ہیں، صاف ستھرا رکھتے ہیں، پاکیزہ رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرور ہدایت کی روشنی عطا فرمائے گا۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ملے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ جب تک ہم محاسبہ نہیں کریں گے، اپنا تزکیہ نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کبھی بھی اس دلدل سے، اس گناہوں کی دلدل سے نہیں نکالے گا۔ آج کی آیت مبارکہ 258 ہے، اور اس میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی پھر توحید کا بیان ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی بنا دے کہ ہم انبیاء کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس کی توحید بیان کریں اور اس سے محبت کریں۔ آمین ثم آمین۔ آغاز کرتے ہیں آج کی آیت مبارکہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم، کیا نہیں، ترا، آپ نے دیکھا، الذین، طرف اس شخص کے، حاجہ، جس نے جھگڑا کیا، ابراہیم، ابراہیم سے، فی ربی، اس کے رب کے بارے میں، ان، یہ کہ آتاہ، دی تھی اسے، اللہ، اللہ تعالیٰ نے، ملک، حکومت، بادشاہت، اس قال، جب کہا، ابراہیم، ابراہیم نے، ربی، میرا رب، الذی، وہ ہے جو، یحیی، وہ زندگی دیتا ہے، وہ یمیت، اور وہ موت دیتا ہے، قال، اس نے کہا، انا، میں، احیی، میں بھی زندگی دیتا ہوں، وہ امید، اور موت دیتا ہوں، قال، کہا، ابراہیم، ابراہیم، فَإِنَّ، بلا شبہ، اللہ، اللہ تعالیٰ، یأتی، لاتا ہے، بالشمس، سورج کو، من المغربی، مغرب سے، فأتی، پھر تم نکال لاؤ، بہا، اس کو، من المغربی، مغرب سے، فبہت الذی، تو حیران رہ گیا وہ جس نے، کفر کیا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت وہ دیتا، قوم الظالمین، ظالم قوم کو۔ یہ تھی آج کی ہماری آیت مبارکہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے روٹ ورڈ۔ طرح، آپ نے دیکھا، را، حمزہ یا، اس کا روٹ ورڈ ہے، حاج، جس نے جھگڑا کیا، ہا، جیم جیم، اس کا روٹ ورڈ ہے، آتاہو، دی تھی اسے، حمزہ، تا، یا، اس کا روٹ ورڈ ہے، ملک، حکومت، ہا، میم، لام، کاف، اس کا روٹ ورڈ ہے، یو، جی، وہ زندگی دیتا ہے، ہا، یا، اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ یمید، اور وہ موت دیتا ہے، میم، واؤ، تا، اس کا روٹ ورڈ ہے، احیی، میں بھی زندگی دیتا ہوں، ہا، یا، اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ امید، اور میں بھی موت دیتا ہوں، میم، واؤ، تا، اس کا روٹ ورڈ ہے، یاتی، لاتا ہے، حمزہ، تا، یا، اس کا روٹ ورڈ ہے، بالشمس، سورج کو، شین، میم، سین، اس کا روٹ ورڈ ہے، فاتی، پھر تم نکال لا، حمزہ، تا، یا، اس کا روٹ ورڈ ہے، فبوہیتا، تو حیران ہو گیا، با، ہا، تا، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ تھے آج کے ہمارے روٹ ورڈ۔ اب ہم اس کی مختصر سی تفسیر دیکھتے ہیں۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت
قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دی تھی جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اللہ تعالیٰ تو بلا شبہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، پھر تم اس کو مغرب سے نکال لاؤ۔ تو وہ حیران رہ گیا جس نے کفر کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کس نے جھگڑا کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کس نے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا کرنے والا بادشاہ کا نام تھا نمرود بن کنان بن سام بن نوح۔ یہ نمرود جو تھا اس ٹائم کا بادشاہ تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنی چاہی۔ ان آتاہ اللہ الملک، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کس بنیاد پر جھگڑا کیا تھا؟ نمرود نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے رب کے بارے میں جھگڑا کیا اور اس بنا پر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دے رکھی ہے، حکومت پا کے اس کی رونیت اور سرکشی آ گئی تھی جس کی بنا پر اس نے جھگڑا کیا۔ یعنی کہ جب انسان کو کہتے ہیں نا آسان لفظوں میں، اوقات سے زیادہ کسی کے پاس آ جائے تو اس کو ہضم نہیں ہوتا۔ نمرود کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہ دی تھی تو وہ اپنی بادشاہت میں اس قدر اندھا ہو گیا کہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ گیا۔ نمرود بادشاہ کیسا تھا؟ قدیم بادشاہ لوگوں پر کو یقین دلا کر ان کی حکومت کیا کرتے تھے کہ وہ خدا کا انسانی پیکر ہے۔ نمرود کی قوم سورج کی دیوتاؤں کا سردار مانتی تھی اور اس کی پوجا کرتی تھی۔ نمرود نے کہا کہ وہ سورج کا دیوتا کا اوتار ہے، اس لیے وہ لوگوں پر حکومت کرنے کا خدائی حق رکھتا ہے۔ ان آتاہ اللہ الملک، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دی تھی، یہ کہہ کر کس طرف توجہ دلائی گئی؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکومت دی تھی یہ کہہ کے توجہ دلائی گئی ہے کہ بادشاہت اللہ تعالیٰ کے غلام ہوتے ہیں، یعنی کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں دنیا میں وہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے غلام ہی ہوتے ہیں۔ بادشاہت اس لیے نہیں ملتی کہ لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا جائے اور ان کے لیے اپنے بنائے ہوئے قوانین کی پابندی کروائی جائے۔ بادشاہت کی وجہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن اس نے کفر کیا اور سرکشی کا رویہ اختیار کیا اور ایک مدت تک بادشاہت کرنے کی وجہ سے غرور اور کبریائی یعنی غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا، اور شیطان نے اس کے دماغ میں یہ خیال بٹھا دیا تھا کہ وہی لوگوں کا رب ہے۔ اس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے بارے میں بحث کی اور یہ دعویٰ کیا کہ وہ بھی وہ کام کر سکتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تھی کہ ہم سب کا معبود ایک ہے، ہمارا خالق مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، کوئی نہیں جو خدائی میں اس کا شریک ہو، وہ بے مثل ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کی دلیل دی، ربی جلذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اس قول ابراہیم، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے بارے میں واضح فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، میرا رب تو وہ ہے جو اسے ہر کام کا اختیار ہے، اسے زندگی اور موت پر اختیار ہے۔ زندگی اور موت کی مثال اس لیے دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے عظیم کام ہے زندگی کی دنیا میں ابتدا اور موت آخرت کی۔ اللہ تعالیٰ
زندگی عطا کرتا ہے، زندگیوں کو پیدا کرتا ہے، روح پیدا کرتا ہے، جسموں میں پھونک کر زندگی عطا کرتا ہے وہی اللہ تعالیٰ، دلوں کو زندگی عطا کرتا ہے وہی اللہ تعالیٰ، مردہ دلوں کو ایمان عطا کر کے زندگی عطا کرتا ہے وہی اللہ تعالیٰ، عدم سے وجود میں لا کر ساری قوتیں، ساری صلاحیتیں عطا کرتا ہے وہی موت سے ہمکنار کرتا ہے، کیونکہ وہ موت کا مالک ہے، وہی موت کا خالق ہے۔ اسی کے فیصلے موت اور حیات کے لیے نافذ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی زندگی دینے سے مراد عدم سے وجود میں لانا ہے، یعنی کہ پہلے کچھ نہیں ہوتا پھر وہ حیات عطا کرتا ہے، اور اس کے موت دینے سے مراد یہ ہے کہ سب کچھ موجود ہوتا ہے اور وہ مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، یعنی کہ موجودات نہ ہونا پھر ہونا پھر مٹا دے کر پیدا کرنے والی کھلی دلیل ہے۔ یہ ہے وہ با اختیار جو چاہے کر سکتا ہے، تمام موجودات پر اسی کا قانون ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام چونکہ توحید کی دعوت دی تھی اور اللہ تعالیٰ کی واحد معبود ہے، اللہ تعالیٰ ہی واحد معبود ہے، تو اسی کے لیے ایجادات کائنات کی عقل دلیل دی تھی کہ چیزوں کو ایجاد کرنا اور فنا کرنے کے لیے کسی ذات کے وجود کی ضرورت نہیں، یعنی کہ کوئی ایسا ہو جو موت اور حیات پہ قادر ہے۔ یہی اس کی کلی حیات اختیار رکھنے والی، کلی تصرف رکھنے والی دلیل ہے کہ کائنات میں تبدیلی یوں ہی نہیں آ جاتی۔ وہی اللہ تعالیٰ جو زندگی اور موت پر قادر ہے، تمہارا معبود ہے، جس کی عبادت کی تمہیں دعوت دی جاتی ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح توحید بیان کی کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو پیدا کرتا ہے۔ اور ہم کیسے پیدا ہوئے؟ کبھی اپنی پیدائش پہ غور و فکر کریں نا، تو حیرانگی انسان کو اس قدر ہوتی ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بندہ سوچ کے ایک گہرے سمندر میں چلا جاتا، سوچتا 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 کہاں حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچ جاتا ہے، پھر حضرت آدم علیہ السلام سے ان کے وجود کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا، اور جیسے الحمدللہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو پیچھے پہلے پارے میں پڑھا تھا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات پتہ کیوں بنایا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے۔ باقی تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کے بنا دیا، لیکن انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی خوبصورت تخلیق ہے، اور یہی سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے، اور سب سے زیادہ گناہگار بھی یہی ہے، سب سے زیادہ رب کو ناراض یہ کرتا ہے۔ اب دیکھیں اپنی وجود کو اگر ہم سوچیں تو ہم کیا ہیں؟ ایک ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، 14 پارے کی سٹارٹنگ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو گندے گلیز غارے سے، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے میں نے پیدا کیا، اور اس کو پھر اتنا پاکیزہ بنایا، اس کو اتنا مان رتبہ منصب عطا کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نائب بن کے اس دنیا میں جی رہا ہے۔ اور کسی کا نائب بننا آسان ہے، اور رب کا نائب بن کے پھرنا، اپنے آپ کو سوچیں ذرا، اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں لا کے دیکھیں، تصور کریں کہ ہم اپنے رب کے نائب ہیں اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ کہ ہم اس کی توحید کو بیان کریں، ہم ایک دوسرے کی اصلاح کریں۔ ہمارا کوئی اپنا عزیز رشتہ دار، کوئی بھی ایسا دوست ہے جو اس پٹری سے اترا ہوا ہے، صراط مستقیم ایک سیدھی پٹری ہے، سیدھی سڑک ہے، اگر اس میں سے کوئی ادھر ادھر بھٹک رہا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو اس پہ واپس لائیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ٹون کریں، اس کو ٹارچر کریں، اس کو کہیں تم تو ہو یہودی، تم تو ہو کافر، تم تو ہو، نہیں۔ توحید کا جو ہے دعوت کا سلسلہ، وہ ایسے انسان دیتا ہے کہ انسان کا اخلاق، اس کا رویہ،
اس کا کردار اتنا اچھا ہو کہ دیکھنے والے کو یقین ہو کہ یہ واقعی ہی دین پہ چلنے والا ہے، نہ اس کی زبان میں کچھ غلط نکلتا ہے، نہ اپنے قول و فعل سے مکرتا ہے، اور اس کے قول و فعل میں تضاد بھی نہیں ہے، یعنی کہ یہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب ہم اپنے رب کی توحید بیان کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں لائیں گے نا، تو انشاءاللہ اگلے بندے کے دل پہ ہماری باتوں کا ضرور اثر ہوگا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہم خلوص نیت کے ساتھ خالصتاً اپنے رب کی رضا کی خاطر توحید بیان کریں اور کسی پہ اثر نہ ہو، وہ حیران نہ ہو۔ وہ الگ بات ہے اس بندے کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے یا نہ دے، لیکن آپ کی باتوں سے اگر آپ توحید بیان کر رہے ہیں، اپنے رب کی دعوت دے رہے ہیں، تو ایک لمحے میں اس کے ذہن میں یہ ضرور خیال آئے گا، یہ بندی کہتی تو ٹھیک رہی ہے تو ایسے ہی ہے۔ اور وہاں بھی ہمارا کام جو ہے مکمل ہو جاتا ہے جب اس کے دل پہ دستک ہم دے دیں گے۔ ہمارا کام ہے دستک دینا، دروازہ توڑنا نہیں ہے ہمارا کام۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اس کو راہ راست پہ لائے یا نہ لائے۔ اور یہ جو توحید کا دعوت ہوتی ہے نا، میں کہتی ہوں دنیا کی سب سے خوبصورت دعوت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ہم اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہوتے، یہ خالصتاً اپنے رب کے لیے ہوتا ہے، اور ہمیں ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے دل کا سکون ہی اسی میں ہے۔ جب ہم قرآن کی دعوت دیں گے، اللہ کی، اس کے رسول کی اطاعت کی دعوت دیں گے، اور ہماری عقلیں جو ہیں اس بات کو سمجھیں گی بھی، جب ہم دعوت دیں گے اور دلیل کے ساتھ بات کریں گے، سنی سنائی من گڑت قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے یہاں پہ بہت سارا ایسا سسٹم بن چکا ہے کہ جو قصے کہانیوں پہ یقین کرتا ہے، جو نہ خود قرآن پڑھے ہیں، نہ ان کا ترجمہ پڑھے ہیں، نہ ان کو پتہ ہے۔ صرف ہمارا ایک طبقہ ایسا بھی ہے، اتنا جاہلیت کے دور پہ گزر رہا ہے کہ وہ، اور کہہ لے کہ ہندو، کہہ لیں کہ 19-20 کا فرق ہے، صرف وہ ایک کہہ لیں کلمے کی جو ہے، وہ ایک کلمہ گو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، بس اس کے علاوہ ان میں اور ہندوؤں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ وہ سیم وہی کام کرتے ہیں مزارات پہ جا کے، اور ایسی ایسی کام کرتے ہیں کہ اللہ معاف کر، دیکھ کے دل کو حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ اکثر خواتین جو ہوتی ہیں مزارات پہ ڈھول پہ دھمال ڈال رہی ہوتی، کیا میں نے منت مانگی تھی کہ میری مراد پوری ہو جائے گی تو میں یہ کروں۔ مجھے ایک دفعہ ہماری فیملی، ہم گئے کہیں ٹور پہ، تو ہم نا وہاں، مجھے پتا چلا جھنگ کی سائڈ پہ گئے تو پتا چلا کہ ہیر کا مزار ہے یہاں پہ نا۔ اچھا مجھے نا ایک دم سے خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح، کھیر کا مزار بہت زیادہ فیمس ہے، تو چلے میں دیکھ کے آتی ہوں۔ فرسٹ ٹائم میں گئی، اور میں کبھی مزارات پہ الحمدللہ کبھی نہیں گئی، لیکن میں اس نیت سے نہیں گئی تھی کہ میں وہاں پہ فاتحہ پڑھوں گی یا نہیں، میں شوق کی وجہ سے گئی تھی کہ لوگ کہتے ہیں ہیر کے مزار پہ جا کے منتیں مانگے تو وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اچھا میں دیکھنے جب اندر گئی تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، وہاں پہ لوگ اس قدر جہلانہ کام کر رہے تھے۔ کپل آئے ہوئے تھے وہاں پہ ان میرڈ، اور وہ انہوں نے وہاں پہ کسی نے دھاگے باندھے، کسی نے چوڑیاں باندھی، کسی نے کچھ باندھا، کسی نے کچھ باندھا، اور میں وہاں پہ صرف ایک ہی بات سوچتی رہی کہ یہ جو ہیر ہے اس کا جو بھی کردار تھا، اچھی جو بری تھی یہ تو الگ بات ہے نا، اس کا مزار بنا اپنے دور میں، یہ بہت کہنا تو نہیں چاہیے لیکن اپنے دور میں بہت زیادہ مشہور ہوئی، کس وجہ سے؟ ایک غیر محرم کی محبت کی وجہ سے۔ آج کے دور میں ایسا کوئی واقعہ ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ بد کردار ہے، جسے اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں کیا، اپنے خاندان کی عزت کا خیال نہیں کیا، اور ایک لڑکے کے پیچھے لگ کے اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں لے آئے کہ خودکشی کرنے پہ آ گئی، یا اس کو کچھ دے کے مار دیا گیا۔ اب وہاں پہ لوگ
منتیں مانگ رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، کیا کہ ان کی جو محبت تھی وہ سچی محبت تھی. سچی محبت تو اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، انسان کے ساتھ تو ہو ہی نہیں سکتی. ظاہری سی بات ہے، انسان کے ساتھ محبت تو وہی ہوگی نا جو دنیاوی ہوگی، اس میں مطلب ہوگا. تو مطلب والی محبت تو سچی ہو ہی نہیں سکتی. مختصر یہ کہ میں وہاں پہ یہ صرف اخذ کیا کہ یہ دنیا اس قدر جاہلیت کی طرف جا رہی ہے کہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ جو ہیر رانجھا کی سٹوری ہے، اس میں اینڈ جو ہوا تھا وہ ان کی یعنی کہ ان کی شادی تو ہوئی نہیں تھی. تو جن کی اپنی شادی نہیں ہو سکی، اگر سچی محبت تھی اور جو چیز خالص ہو، حق پہ ہو، اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی ان کو دور نہیں کرتا. جب ان کا یعنی کہ سین جو لاسٹ سین تھا وہ اس طرح کا ہوا تھا کہ جدائی والا تھا، تو اللہ تعالیٰ کیسے ان کے مزارات پہ آنے والوں کی دعائیں قبول کر رہا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کبھی دے کے آزماتا ہے اور کبھی ایسی جگہوں سے بھی آپ کو نوازتا ہے کہ جہاں پہ آپ کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں شعور دیا ہے، ہمیں قرآن دیا ہے، ہمیں شریعت دی ہے. کس لیے دی ہے؟ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں اور ہمیں پتا چلے کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے. جب ہم اس کو چھوڑ کے کسی اور طرف جائیں گے، اللہ کی توحید کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے جھکیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی ذلیل و خوار بھی کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت کے راستے نہیں رکھے گا. کیونکہ ہم نے پچھلی آیت پہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتے ہیں. وہ ظلمت کے اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف اسے ہی لے کے آتا ہے جو آنا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ظلمت کے اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آئے. آمین ثم آمین. آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے قال انا احیی و امیت، اس سے کہا میں زندگی دیتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں. اس سے نمرود کے کس شبے کا پتہ چلتا ہے؟ اس نے کہا میں زندگی دیتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں. اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ نمرود سمجھتا تھا کہ وہ اپنی قوم کا خود مختار حاکم ہے، اس کے فیصلے قوم پہ نافذ ہوتے ہیں. وہ سمجھتا تھا کہ سزائے موت بھی دے سکتا ہوں اور معاف بھی کر سکتا ہوں، گویا کہ میں رب ہوں. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس نے اسی مجلس میں 2 قیدی منگوائے، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، اور وہ موت اور زندگی کے راز کے بارے میں شبے میں تھا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے لیے دوسری دلیل یہ دی فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پھر تم اس کو مغرب سے نکال لاؤ. اس دلیل کا انتخاب کس وجہ سے کیا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کے اس لیے کی کہ جو موت اور حیات پر قادر ہے، وہ تصرف پر بھی قدرت رکھتا ہے، وہی ذروں کو پیدا کرتا ہے، وہ اپنے ارادوں اور ان کی حرکات کو قائم کرتا ہے. اس لیے اس نے نمرود کو دعوت دی کہ سارے ستاروں کو چھوڑ کر ایک سورج کی حرکت کو اپنے تصرف کو ثابت کر دو. اگر تم سورج کی حرکت کو کنٹرول کر لو گے تم واقعی خدا ہو، ورنہ جھوٹے ہو. اس دلیل پر نمرود حیران رہ گیا کہ اس کے پاس اس دلیل کا کوئی توڑ موجود نہیں تھا. اس طرح اس پر حجت قائم ہو گئی. ہماری آنکھ روزانہ فطرت کا نظارہ کرتی دیکھتی ہے اور کبھی اس کے نظام میں کوئی خلل نہیں آتا، یعنی کہ ہم دن کا آغاز، رات کا اختتام روزانہ دیکھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کی سب سے بڑی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے. کائنات کی گواہی انسان کی فطرت کو اپیل کرتی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام فطرت کے انسانی ہاتھ پکڑ کر چیلنج کیا. نمرود کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود حریف نہیں تھا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ایسی دلیل دے جو اس کے دل کو اپیل کرے. اسی وجہ سے انہوں نے اس کے دل لگی دلیل کا انتخاب کیا. فبہت الذی کفر، تو وہ حیران رہ گیا جس نے کفر کیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دیے ہوئے چیلنج کا سامنا آیا تو حق واضح ہو گیا. اب انکار کی گنجائش نہیں تھی. چاہے تو یہ تھا کہ وہ ایمان لے آتا، لیکن اسے انکار کیا، کفرانہ رویہ اختیار کیا. کافر تکبر میں مبتلا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ حق کی طرف نہیں آ پاتا. وہ حیران و پریشان رہ جاتا ہے، اسے نہیں سوچتے کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے. یہی کیفیت نمرود کی تھی. اس سے کوئی جواز نہ بن پایا، اس دلیل کو غلط ثابت ہوگی اور اس کے پیش کردہ شبہ
کلغن ہو گیا اور وہ جھوٹا بھی تھا، حق اور انات کے ذریعے سے حق کا مقابلہ کرنا چاہے تو اس طرح مطلوب اور شکست ہو جایا کرتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حق پہ کوئی بھی نقب لگانے کی کوشش کرے تو اس کی اپنی جو ذات ہوتی ہے وہ رضا رضا ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کی جو توحید ہے اس کا کوئی مقابلہ اس دنیا میں کیا کوئی بھی انسان، نہ جن، حیوان، کوئی بھی وہ مقابلہ کر نہیں سکتے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ نمرود نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر اپنے اوپر ضرب پڑتے ہوئے کیوں محسوس کی؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب کی دعوت دی تھی، اس عقیدے کے مطابق سورج ایک بے ضرر غلام ہے، اسی طرح وہ اس عقیدے کی بنیاد کو ڈھال رہے ہیں جس کے اوپر نمرود نے اپنا تخت بچھا رکھا ہے۔ اس وجہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وہ دشمن بن گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو سے انبیاء علیہ السلام کی دعوت دینے کے طریقے کے کون سا نکات کا پتہ چلتا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کے سوالات کا تسلی بخش جواب دیتے ہوئے منازع اختیار نہیں کرتے تھے، وہ فطرت انسانی کا ہاتھ پکڑ کے حکیمانہ دلائل دیتے تھے۔ انبیاء کائنات کی گواہی پیش کرتے تھے جو انسانی فطرت کو اپیل کرتی ہے۔ انبیاء مخالفین کو اپنا حریف نہیں بلکہ مدعو سمجھتے تھے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اللہ تعالیٰ ظالموں کے دلوں کو قطعی دلائل کے لیے گنجائش نہیں بنتا، انہیں نہ ہدایت کے راستے کی تلاش ہوتی ہے، نہ اس نے چلنے کا شوق ہوتا ہے۔ سیدھے راستے پر آنا انسان کا حق اور ظلم پر اپنے آپ کو اس حق سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اسے حق سے نہیں سمجھاتا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں اور کافروں کو گمراہی میں مبتلا رہنے دیتا ہے کیونکہ وہ خود اپنے لیے اسی کو پسند کرتے ہیں۔ اگر کسی کا مقصد ہدایت حاصل کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، ہدایت تک پہنچنے کے اسباب بھی مہیا کر دیتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی چیز کو انسان مختلف معنوں میں لے سکتا ہے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور امتحان میں دونوں پہلوؤں سامنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ایک ہی چیز کے دو مختلف معنوں میں لیا جا سکتا ہے تاکہ امتحان کا مقصد پورا ہو سکے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کے پاس دولت ہے اور وہ اس کو ایسے رخ سے دیکھ رہا ہے کہ اس میں اپنی صلاحیات اور محنت کا نتیجہ نظر آتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی کسی شخص کو اقتدار ملتا ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنی کامیابی اور محنت کے نتیجے سمجھے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھے۔ یعنی کہ انسان کے پاس کچھ بھی ہے وہ اپنی محنت کا بھی سمجھ سکتا ہے اور یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے انعام ملا ہے، میری کسی نیکی کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے انعام دیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے مجھے ویسے ہی نوازا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن سکتا ہے۔ جو شخص ظالمانہ مزاج رکھتا ہے وہ ہر واقعے میں تکبر، غرور خود غرضی کو پسند کرتا ہے، مزید گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ آیت قطعی دلیل ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، وہی مختار کل ہے۔ اس کے لیے لازم نتیجہ یہ ہے کہ عبادت ہر حال میں اسی کی کیجئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَاعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، سو آپ اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ کرو۔ ابن قیم رحمہ اللہ اس مناظر کے ایک نقطہ باریک نقطہ ہے کہ دنیا میں شرک کا دار و مدار ستاروں اور قبروں کی عبادت پر ہے، بعد میں انہیں کے نام پر بت تراشے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خود دلیل پیش کیے ہیں، اس میں ان سب کی الوحدیت اور اجمالات تردید موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک زندہ موت دیتا ہے، وہ زندہ جسے مار دے، اللہ تعالیٰ ہی سب کا خالق اور مالک ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری آیت مبارکہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔